جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ نوجوان گھٹنوں سے اوپر نکر جو پہن سکتے ہیں کہ نہیں، جو نکر پہنتے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ اور جو چست پجامے پہنتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کھلا کھلا پہننا، ایک ہوتا ہے بالکل چست پہننا ہے، ایسا پہننا کہ ہر چیز آپ کی نظر آئے، پھر وہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے فٹ بال کھیلتے ہیں ہم اس کے لیے کام آتا ہے، یا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے لیے کام آتا ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر نکر پہنتے ہیں، تو گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ جو حصہ چھپانا فرض ہے، یہ ستر عورت ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں چھپاتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جتنے لوگ اس کی ستر عورت کو دیکھیں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ اچھا جی۔ تو ایسی صورت میں یہ تو صراحتاً غلط ہے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ گھٹنوں سے اوپر جو ہے وہ کیسا کچھا پہن کر، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے ہمارے جیسے پہلوان ہیں ان کے تو کچھے بڑے مختصر ہوتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ۔ جتنے لوگ وہ کشتی دیکھ رہے ہیں، وہ کشتی کر رہے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اور لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے جو آگے فیس بک پر آگے شیئر کر رہے ہیں اور ان کے کچھے پہنے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اور یہ بڑا خاص، یہ ریسلنگ ہو گئی، یا کوئی پہلوان کشتی کر رہا ہے اور اس کی یہ سارے پٹ جو ہیں وہ یہ رانیں اس کی ننگی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مطلب ہے کہ کشتی منعقد کرانے والے، وہ جناب والا کبڈی یا کشتی کا شو کرانے والے، وہ بھی برابر کے مجرم کے ہیں، برابر کے گناہ گار ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کا یہ چیزیں چھپانا جو ہے وہ فرض ہے۔ اب یہ پہن کر گھومنا باعث شرم بھی ہے، صحیح ہے، اور یہ غلط ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز پڑھے۔ اچھا ہاں چونکہ فرض ہے۔ ہاں کوئی ایک مجھے کہنے لگا جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، یا کئی یہاں تک ان کے بازو ہوتے ہیں تو ہاف بازو نماز ہو جاتی ہے، تو نماز تو کوئی شخص ننگا بھی پڑھے تو تب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی صورت ہے، اس کی کوئی کنڈیشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ جنگل میں ہیں، آپ کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہاں دیکھنا لو کوئی نہیں، تو حکم ہے کہ نماز تو پڑھے نا۔ اب وہ بالکل ننگا ہے، اس کے بدن پہ ایک چیتڑا تک نہیں ہے، کچھا تک نہیں ہے، اب وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ حکم ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایک شخص کو اللہ پاک نے کپڑے دیے ہیں، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کے سارے معاملات بہتر ہیں۔ اب ایسی صورت میں وہ جناب والا کہے جی میں نے تو ہاف بازو پہننا ہے، میں نے زنگے سر نماز پڑھنی ہے، تو پھر مکروہ ہوگی نا، خلاف سنت ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ہے یہ اس کو رخصت نہیں، رخصت ہر چیز میں، اسلام سے بڑھ کر کوئی پیارا دین ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں ہی مجبوری ہے ہی نہیں، کوئی زبردستی جبر ہے ہی نہیں۔ دین تو پیارا، ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم تو دین کے قریب نہیں گئے، ہم چاہتے ہیں دین ہماری مرضی کا ہو۔ ہم مسئلے بھی وہ پوچھتے ہیں جس میں یہ ہو کہ جناب ہم کام جو کر رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ بتایا جائے کہ ہمارا کام شریعت کے مطابق ہو، نہ کہ ہم شریعت کے مطابق چل، یعنی ہم اسلام پر نہیں چلنا چاہتے، اسلام کو اپنے طور پر لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ صورت میں یہ بالکل غلط ہے۔ اب رہی بات جو چست پجامے پہن لیتے ہیں بڑی ٹائٹ قسم کی، تو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ جو اب مسجد میں جا کر ایسی صورت میں جس کے یہ اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اب میں نے بذات خود دیکھا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ شرٹ جو ہے، شرٹ اس کو بولتے ہیں، یہ شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ پیچھے سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان پتہ کیا کر رہے ہیں، وہ پینٹ بھی نیچے کر کے پہنتے ہیں، یعنی یہ کولوں سے بھی نیچے کے۔ اب وہ جب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، پینٹ یہ شرٹ اوپر ہو جاتی ہے، پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، اور یہ ناف کے حصہ یہاں تک پیچھے سے بھی برابر ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ناف سے فرنٹ آپ اس کو ڈھانپے تو فرض ہے، یہ پیچھے سے بھی ناف کا جو ہے یہ یہاں تک جو ہے یہ ڈھانپنا نیچے تک فرض ہے۔ تو اب وہ ننگا ہو جاتا ہے تو کہاں نماز ہوگی؟ کہاں نماز ہوگی؟ نماز میں نظر بھی پڑتی ہے۔ ہاں نماز، وہ ہمارے دوست اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا جی وہ جو آگے کھڑا ہوتا ہے جس نے یہ پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے اس کی تو پتہ نہیں ہو جاتی ہے کہ نہیں، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم دفتروں میں جاتے ہیں، جب ہم کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی ہم کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اس کے مزاج کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق، کہ جیسا اس کے دفتر میں وہ لباس چلے گا ویسا ہم پہن کے جائیں گے۔ تو جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جو لباس اس کو پسند ہے وہ کیوں نہیں پہن کے جاتے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جب تم نماز کے لیے آؤ مسجد میں، جب نماز کے لیے آؤ تو خوبصورت بن کے آؤ، خوبصورت لباس پہن کے آؤ۔ تو وہاں ہم جاتے ہوئے جب ایک کپڑے ہم پہن کر جو ہے دنیا دار کے سامنے جانے سے شرماتے ہیں، تو مجھے بتائیے وہی کپڑے پہن کر ہم اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی نہیں شرماتے؟ اور میں ایک بات آپ کو یہاں عرض کروں، آپ بیٹھے ہیں گھر میں، آپ نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں گھر میں، اب باہر بیل بجتی ہے، آپ کہتے ہیں جناب میں پہلے کپڑے بدل کے آتا ہوں، کون ہے جی؟ بچے سے پوچھتے ہیں، بچہ کہتا ہے جی فلاں انکل ہے، بٹھاؤ ان کو بیٹھک میں آتا ہوں، آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، اس کی کیا یا وہ محسوس نہ کرے، اچھا اسی ٹائم اذان ہو جاتی ہے اور آپ انہی کپڑے میں اٹھ کر نماز شروع کر لیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اب دنیا دار کے لیے
होए होए होए, चेनिंग कर रहे हैं। होए होए होए। और जिसने हमें ये कुछ सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, उसकी बारगाह में वही कपड़े पहनकर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें वो लिबास अपनाना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद हो, और बेहतरीन हयादार लिबास शलवार कमीज है। आप जमात में जाते हैं, आगे से ही ढांपा जाता है, और पीछे से भी जो है आपका जो है सतरे औरत जो है वो अच्छी तरीके से, वो आज़ाए बदनिया भी नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह।